الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين حدیثوں کی درود و سلام کبریائی بڑائی شہنشاہی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک له جو مالک ملک خالق ملک ہے درود و سلام
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر مبارک تسلیم، جنہوں نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، ان کی اسوہ حسنہ کو اپنا اسوہ حسنہ قرار دے کر مکمل پاسداری کی ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے رہے ہیں، اس پہ عمل کرتے رہے ہیں، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ذوالحج کے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ ایام ہیں جن میں قربانی سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر مسلمان کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، دل میں تڑپ لیے ہوئے سنت ابراہیمی کو دوبارہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر قربانی اس کی تاریخ کو دیکھا جائے اور اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو قرآن مجید نے قربانی کا قصہ بیان کیا ہے، اس کی تاریخ بیان کی ہے۔ ہم انشاءاللہ آج کی مجلس میں قرآنی الفاظ میں اس کے مختصر اور جامع تاریخ اور اس سے ملنے والے اسباب اور دروس پر نظر دوڑائیں گے، اور ہمارے کرنے کے کام، عملی اقدام پر کچھ نہ کچھ نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کا وہ بیٹا جو انتہائی دعاؤں التجاؤں کے بعد اللہ نے دیا تھا، بڑھاپے کی اولاد، اکلوتی اولاد، ایک ہی بیٹا، جب وہ کچھ نہ کچھ سعی کام کرنے اور چلنے پھرنے کی قابل ہوا، سور بوجھ کو آئی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ان کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا، اس پر عمل لازمی تھا، لیکن ایک باپ اور بیٹے کا محبت کا تعلق، شفقت اور انتہائی زیادہ باہمی تعلق ایسا ہے جس میں باپ اپنے بیٹے سے شفقت بھرے لہجے میں
مشورہ کرتے ہیں یا بنی، اے میرے چھوٹے سے پیارے سے بیٹے، بتاؤ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قربان کروں، انظر ماذا ترى، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے حکم آ چکا، لیکن بیٹے سے پوچھتے آپ کیا چاہتے ہیں؟ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ سعادت مند بیٹا، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے بابا جان۔ بیٹے باپ نے کہا میرے چھوٹے سے پیارے سے بیٹے، بیٹا سعادت مند بیٹا، فرما بردار بیٹا، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابتی، اے میرے پیارے بابا جان، آپ جو آپ کا دل چاہتا ہے کل گزریے، جس کا حکم ملے اس پر دیر نہ کیجیے۔ حضرت محترم، جب ایک انسان اپنے والدین کا اتنا زیادہ احترام کرنے والا ہو کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی اللہ کی ذات پر شرک کرنے والے، اللہ کی ذات کے مقابلے میں اونٹ بنا کر بیچنے والے، ایسے باپ کا بھی احترام جب نہیں چھوڑا، ایسے باپ کو بھی جب یا ابتی یا ابتی یا ابتی جب بھی مخاطب کیا میرے پیارے بابا جان، میرے بابا جان، میرے بابا جان، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا ایسا احترام کیا تو اللہ نے سعادت مند بیٹا دیا، وہ بھی یہی کہا ہے یا ابتی، اے میرے پیارے بابا جان، جو حکم ملا ہے کر دیجیے۔ والدین کا احترام کیجیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے بھی کہ ہماری اولادیں بھی ہمارا احترام کریں گی، اللہ نے یہ سسٹم بھی ایسے رکھی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اپنے رب کی فرما برداری ایسی کیجیے کہ ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بن جائیں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہ ہو، آپ کے گھر میں آپ کا ماحول آپ کو موافق نہ ہو، تو سوچئے سمجھیے آپ کو سے کہیں نہ کہیں جھوٹ اور غلطی ہو رہی ہے، جس کی سزا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے بابا آپ مجھے بتائیے کہاں لیٹنا ہے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ والدین کی بیٹوں پر تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب بچوں کی کوتاہی اور گستاخی کی کبھی شکایت ہو، ان کی شکایت اور ان سے ان کا گلہ کرنے کی بجائے اس سے پہلے اپنی تربیت پر بھی توجہ ڈالیے گا کہ ہماری تربیت کیسی تھی، ہم نے ان کو دیا کیا ہے جو ہم ان سے لے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ان کو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ان سے مشورہ مانگتے ہیں، اور بیٹے نے جب یہ سعادت مند بیٹے نے خوبصورت جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام کا سینہ اطمینان سے بھر گیا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ یہ اطمینان سے سینہ کا بھرنا، آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا والدین کے لیے، ایک والد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کا بیٹا سعادت مند ہے، اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کا سینہ سعادت سے اور اطمینان سے بھر چکا ہے۔ یہ تب ہی بنے گا جب تربیت اچھی کی جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح والدین بچوں کو بھی چاہیے والدین کے ساتھ شفقت محبت کا رویہ رکھیں، اچھے کاموں میں والدین کے ساتھ ہمیشہ تعاون کریں، جیسے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر کی باری ہے، اسماعیل اپنے والد گرامی کے ساتھ ہے، قربانی کا حکم ہے، اسماعیل اپنے والد گرامی کے ساتھ ہے۔ ہر جگہ پر جہاں پر والد گرامی نے حکم دیا نیکی کی اور اسی طرح اچھائی کی حکم پر تابعداری کر کے اپنے والد گرامی کو دکھایا۔ حضرت محترم، فلما اسلم وتله للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا تیار ہے، اب دونوں ہی والد باپ اور بیٹا دونوں ہی اس بات پر تیار ہیں کہ وہ اپنے بیٹا کو قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو اور ابراہیم اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ حضرت محترم، اللہ فرماتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت دوبارہ واپس لوٹ اپنے بیٹے کی کو نیچے منہ کر کے
ان کو مکمل طور پر قربان کے لیے تیار ہے، تو ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے کے لیے، بیٹا گلا کٹوانے کے لیے، صحیح روایات میں ہے اسماعیل علیہ السلام نے سفید رنگ کا قمیص پہنا ہوا تھا۔ اسماعیل کہتے ہیں میرے بابا آپ اس قمیص کو اتار لیجئے، اسی قمیص پر ہی مجھے پھر کفن دے دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے کہ قمیص کو اتارتے، قمیص کو اتارنے کا ارادہ ہی کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے میرے ابراہیم آپ نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو ایک عظیم قسم کی قربانی کا بدلہ دے دیا ہے، اور اللہ نے آسمان سے موٹی آنکھوں والا ایک مینڈا اتار کر اس قربانی کو قبول کر دیا۔ حضرات محترم، یہاں سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ کا حکم جب مل جائے، اس کی تعمیل کے لیے جب انسان اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیتا ہے اور انسان اخلاص کے ساتھ جب اس سے جڑ جاتا ہے، عملی طور پر، دلی طور پر راضی اور اطمینان ہے، عملی طور پر اس کام کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، وہ کام مکمل نہ بھی ہو اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکمل تیار ہے، قلبی طور پر تیار ہے، اسماعیل علیہ السلام تیار ہے، اور عملی طور پر چھری چلا دی گئی ہے، چلانے کا ارادہ ہے، لٹا دیا گیا ہے، قربانی نہیں کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اس قربانی کو قبول کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا اخلاص اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اخلاص بہت بڑی دولت ہے۔ جس شخص کو اللہ اخلاص کی نعمت سے نواز دے، اس سے بڑھ کر اللہ ہی اس کے پاس کوئی دولت اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہم انا نسألک الاخلاص فی النیۃ والعمل، اے اللہ ہماری نیت میں، ہمارے عمل میں اخلاص کو پھوٹ پھوٹ کر بھر دے۔ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات محترم، اخلاص کے ساتھ جب انسان کوئی کام کرے اللہ اس کو برکت میں ڈالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اخلاص تھا، اللہ نے اس قربانی کو ایسی خوبصورتی کا پہناوا پہنایا کہ رہتی دنیا تک اس قربانی کو یاد کیا جاتا رہے گا، اس کا عملی نمونہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور یہ قربانی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف امت مسلمہ کو دی گئی ہوگی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہر امت، ہر مذہب، ہر نبی کو ہم نے، ہر رسول کو یہ قربانی کا تصور دیا ہے، قربانی کا حکم دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو دیکھیے، حابیل اور قابیل، اس وقت وہ دونوں قربانی کرتے ہیں، اللہ حابیل کی قربانی قبول کرتے ہیں، قابیل کی نہیں کرتے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ابراہیم آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بیٹے حابیل اور قابیل سے، جس نے حابیل جو قتل ہوا اور قابیل جس نے قتل کیا تھا، جو پہلا قتل تھا انسانیت کا، وہاں سے قربانی کا سلسلہ چلتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تک وہ جاری و ساری ہے، وہاں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہو، ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نبوت ہو، ہم اس قربانی کو کبھی بھی سنت آدم نہیں کہتے، سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس قربانی کا نام سنت ابراہیمی کیوں ہے؟ اس قربانی کا نام سنت آدم کیوں نہیں؟ یاد رکھیے گا، جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی، وہ قربانی صرف جانوروں کی قربانی تھی، وہ قربانی صرف اپنے پیسے سے خریدے ہوئے جانوروں کی تھی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام قربانی کر رہے تھے، وہ قربانی خواہشات کی قربانی تھی، وہ قربانی ہر چیز کی قربانی تھی، وہ قربانی ایسی قربانی تھی جس میں ساری زندگی کی قربانیاں شامل تھیں۔ آج سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی قربانی، سب سے بڑی آزمائش کی قربانی تھی، اور آج اپنے بیٹے کو، لفظ جگر کو، جو آخری جو بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کو بھی قربان کیا جا رہا تھا۔
آج یہ قربانی ایسی قربانی تھی جس میں اللہ نے ایسی قربانی کو رکھا جس میں تمام دنیا جہاں کی قربانیوں کو سمیٹ دیا. اس وجہ سے اللہ نے اس قربانی کا نام بھی سنت ابراہیمی رکھ دیا. حضرات محترم، ایک مومن، ایک مسلمان سنت ابراہیمی کو دیکھ کر، ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو دیکھ کر اس سے یہ سبق لیتا ہے کہ اللہ کی تمام قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ کا تمام نعمتوں پر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ نے نعمتیں دی ہے، ہمارا ذاتی کیا کمال ہے. اور ہاں، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، ایک مسلمان جب اللہ کی نعمتوں کو لے رہا ہے وہ اس کی ذاتی نہیں، اس نے اللہ نے دی ہے. اور پھر اس مسلمان کا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ چاہے ان نعمتوں کو لے بھی سکتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں 90 سال کی عمر میں، 90 سال تقریباً ابراہیم علیہ السلام رب هب لي من الصالحین، اللہ سے اولاد کی نعمت کو مانگتے ہیں، اللہ سے اس نعمت کا سوال کرتے ہیں. اللہ نے جب بڑھاپے میں اولاد دی تو اس کا شکریہ ادا کیا. اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی نا، تو مومن کا ایمان یہ ہے نعمت اللہ کی طرف سے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. لیکن جب اللہ نے واپس مانگی تو فوراً اس کو واپس دینے پر بھی تیار تھے. کیوں؟ یہ اللہ نے دی تھی، وہ مانگ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مانگ سکتے ہیں، ہم اس کو دینے کا مکمل طور پر آمادہ ہیں. عزیزان گرامی، ایک مسلمان قربانی کرتے ہوئے اس بات کو بھی مکمل طور پر ذہن نشین رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے کہ قربانی کا جانور عمدہ، خوبصورت اور بہترین ہونا چاہیے، اور کرتا ہے، اس بات کی کوشش بھی کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے. عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے کہ جہاں ایک مسلمان جب اس قربانی کے جانور کو لینے کے لیے، اس کی خریداری کے لیے جاتا ہے، عمدہ کی اور بہترین کی کوشش کرتا ہے، اسی مسلمان کو چاہیے کہ جب جس مال سے وہ خرید رہا ہے وہ عمدہ، طیب اور پاک ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے میرے مسلمانوں، میرے بندو، یاد رکھنا وہ مال خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو تم کما رہے ہو، اور وہ طیب اور پاک ہونا چاہیے. حضرات محترم، جب ہم کسی کو تحفہ پیش کرتے ہیں تو تحفے میں جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر ہم اپنے تحفے کو بارآور بنانا چاہتے ہیں تو تحفہ وہی خوبصورت لگتا ہے، وہی بہترین ہوتا ہے جو جس کو دیا جا رہا اس کی پسند کا ہو. تو اللہ کی پسند یہ ہے کہ اللہ کی پسند اس کو دیا گیا تحفہ، اس کی راہ میں قربان کی گئی قربانی اس مال سے ہو. انفقوا من طیبات، جو طیب اور پاک مال سے ہو. اور یہی وہ قربانی ہے جس کو اللہ قبول فرمائیں گے. مشرکین مکہ کا احوال بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اگرچہ مشرکین تھے لیکن اس بات کی کوشش کی کہ بیت اللہ کی تعمیر پر صرف حلال مال خرچ کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں خرچ کریں گے. اور عزیزان گرامی، عمل کی قبولیت کے لیے حلال اور طیب کا ہونا لازمی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرات محترم، اسی طرح سنت ابراہیمی قربانی کا عمل یہ ایسا عمل ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ الرسول میں تشریف رکھتے ہیں، کسی ایک سال بھی آپ نے قربانی کا نعرہ نہیں کیا بلکہ ہر سال قربانی کرتے رہے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی وہ ایک دو نہیں بلکہ پورے 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کر دی. حضرات محترم، یہ جو دورانیہ تھا مدینہ الرسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش پذیر کا، قربانی آپ ہر سال کرتے رہے. اس دورانیے میں کئی ایک دفعہ آپ کے گھریلو حالات یہ تھے
کہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا، گھر میں آپ خود تشریف لے گئے ہیں، مجھے کچھ کھانے کو ہے، باہر نہیں، مہمان آیا ہے، اپنے گھر سے پتہ کروایا کچھ کھانے کو ہے، جواب ملتا ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، قربانی ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنے دل کی، اپنے بدن کی مکمل کوشش کے ساتھ اس کو کرتا رہے، اور اس میں غربت اگر واقعی طاقت نہیں تو اللہ انشاءاللہ نیتوں کو جانتے ہیں، اگر کوشش کر کے کی جا سکتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے۔ کل کی بات ہے، ایک چھوٹی سی بات، چھوٹا سا واقعہ میری نظر سے گزرا۔ عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ جو دارالسلام انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں، پاکستان میں، امریکہ میں، سعودیہ میں، لندن میں اور کئی ممالک میں ان کا کاروبار وسیع ترین پیمانے پہ پھیلا ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج سے 45 سال پہلے میں نے 100 روپیہ ادھار لے کے قربانی کی۔ 100 روپیہ پیسے نہیں تھے، ادھار لیا اور قربانی کی، اپنی سیلری میں وہ پیسے واپس دیے۔ کہتے ہیں میں نے وہ 100 روپیہ جو ادھار لے کر قربانی کی تھی، غربت کا حال یہ تھا کہ پیسے نہیں تھے، ادھار لینا پڑے۔ جب وہ قربانی کی اس سال کے بعد کبھی غربت دیکھی نہیں۔ حضرت محترم، پہلی بات قربانی میں رکاوٹ غربت اگر واقعی ہے تو اللہ انشاءاللہ اجر دینے والے ہیں۔ اگر کوشش اور محنت کے ساتھ یہ عمل کیا جا سکتا ہے تو ضرور کیجئے، اللہ انشاءاللہ برکتوں کا نزول فرمانے والے ہیں۔ حضرت محترم، اسی طرح قربانی کے عمل میں کوئی بھی بات، کوئی بھی چال، کوئی بھی سازش، کوئی بھی ایسا عمل جو اس میں رکاوٹ بن رہا ہے، اللہ کے لیے اس سے دور رہیے۔ خصوصاً آج کل کے زمانہ میں سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں، اس طرح کے معاملات جس میں قربانی کے عمل کو غریب کی بیٹی کی شادی کے ساتھ اور غریب کے چولہے کے ساتھ کہ قربانی کر کے اگر غریب کا چولہا نہیں چل رہا تو قربانی کا کیا فائدہ؟ حج کے لیے جا رہے ہیں، غریب کی بیٹی گھر بیٹھی ہے، کیا فائدہ؟ اللہ کے بندو، تم غریب کی بیٹی کی شادی کسی امیر کے بیٹے کے ساتھ اس کا تقابل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاکستان میں ایسی مثالیں موجود ہیں، حال کی مثالیں، بیٹے کی شادی پر 10 کروڑ خرچ کیا اور آج اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اس بیٹی کی شادی جو غریب ہے اس کی شادی اس امیر کے بیٹے کے ساتھ اس کا کمپیریزن اس کا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ ایسا جوڑ ہے جو غیر فطرتی جوڑ ہے، یہ عبادت ہے، اس عبادت کو اللہ نے فرض کیا، اس کو لازم قرار دیا اور اس کو کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان اس اشرے میں اپنی ذاتی زندگی میں اتنا خرچ کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آئے۔ حضرت محترم، آج قربانی کے حوالے سے لہت و لال اور کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹنے کی اگر کوشش کی جائے تو یہ ایسا عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے بہت زیادہ ٹکراتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف اشارہ دیا تھا، خواب میں اشارہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس اشارے کو لے کر اپنے اکلوتے بیٹے کو، بڑھاپے کے سہارے کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ہمیں تو اللہ نے اشارہ نہیں بلکہ حکم دے دیا، فصل لربک وانحر، اے مسلمانوں اللہ کے لیے نماز پڑھو، اس کے راہ میں قربانی کو قربان کر دیجیے۔ اور پھر بیٹوں کی قربانی نہیں، جانوروں کی قربانی مانگی ہے۔ اگر ابھی بھی ہم اس سے دریغ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اس قربانی کے عمل کو اپنی زندگی میں جاری کر سکیں۔ حضرت محترم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر بہت لگائی اور اس قربانی کو ساری زندگی کرتے رہے۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے، ہم بھی اس قربانی کے عمل کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ارد گرد کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے پڑوسیوں کا اور ہر قسم کے حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے اس قربانی کے عمل کو کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم۔